یہ رات کی نائٹیاں پہن کر مسجد کے اندر مت آیا کرو، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ بچے کو۔ بچوں کو بھی کیپریاں پہن کر، کچے پہن کر مسجد میں لاتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں اور بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، 70 سال کے بعد بھی شادی کرنے کے لیے تیار جوان ابھی۔ اور ادھر جب مسجد میں آنا تو بنا دو بوڑھا اس کا رات پلو دی برابر ہی دھوئے پلو دی برابر، اور کپڑے خراب صرف ایک یا دو پانی کے نکلنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے بدن سے 4 طرح کا پانی نکلتا ہے۔ 4 طرح کے پانی میں سے ایک پانی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور 3 پانی کے قطروں سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو وہ پانی نکلا ہے جس سے غسل واجب ہو گیا ہے تب تو اس کو کپڑے چینج کرنے ہی ہیں، لیکن اگر اس کا ذہن منتشر ہو چکا ہے، اس نے حور و قصور کا خواب کے اندر پورا مطالعہ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بدن کا ہر عضو لطف اندوز ہو جائے گا، اور لطف اندوز ہونے کے ساتھ اگر ایسا پانی خارج ہو گیا جس سے کپڑے ناپاک ہو گئے، اور آپ صبح اٹھ کر انہی کپڑوں کے ساتھ اللہ اکبر فرض کی نماز پڑھ کر چلے گئے، حالانکہ تمہارے کپڑے ناپاک تھے، اور ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس لیے کہ نماز کے 14 فرائض میں سے کپڑوں کا پاک اور صاف دونوں ہونا ضروری ہے۔ کپڑا ناپاک ہو چکا ہے اور بندہ آتا ہے اللہ، بہت سارے لوگ صبح کو آتے ہیں بستروں سے آنکھیں ملتے ہوئے 2 پانی کے گھونٹ ڈالے اور پھر واپس بستر کے اندر پہنچ گئے۔ ایسا ہرگز نہیں کر رہے، خاص طور پر نوجوانوں، رات کے کپڑے الگ۔ قرآن نے خود بیان کیا، وجہ یہی ہے، صرف رات کے لیے نہیں، دن کے لیے۔ اگر آپ کو قیلولہ کرنا ہے 1 گھنٹے کا، اور کم سے کم قیلولہ کی مقدار 17 منٹ ہے، اگر تم نے 17 منٹ کے لیے بھی قیلولہ کر لیا، یا اگر 1 گھنٹے کے لیے قیلولہ کر لیا، حین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر میں جب تم اپنے کپڑے اتار کر قیلولہ کرتے ہو، اس وقت بھی تمہارے گھر، تمہارے کمرے کے اندر دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ معلوم ہی ہو گیا قیلولہ کے وقت بھی اپنے وہ کپڑے جن کپڑوں کے اندر بندوں کو نماز پڑھ۔ دفتر والے کپڑے تو بندہ لازمی طور پر اتار کر سوتا ہے، لیکن نماز ہمارے لیے سب سے بڑا دفتر ہے۔ مسجد سے بڑا دفتر دنیا کا کوئی دفتر نہیں۔ لیکن آج کل کے جوان تو چڈیاں پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، بے شمار نمازیوں کو دیکھتے ہیں گھٹنے تک ان کی نمازیں پینٹیں لگی ہوئی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا نماز پڑھیں گے اور پینٹ ایسی پہنی ہوئی ہے جب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہ آدھی ٹانگیں بھی ننگی ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے کے کپڑوں کے ساتھ تو نماز پڑھنا ہی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں مسجد میں کوئی ہمارے دلوں کے اندر مسجد کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں رہا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میرے گھر میں چڈی پہن کر آؤ گے ڈنڈا لے کر بھگاؤ۔ اللہ کے گھر میں چڈیاں پہن کر آ جاتے ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی عزت کو پامال کرتے رہیں۔ خاص طور پر جوانوں، بات آپ کو بہت کڑوی لگے گی، بات بہت بری لگے گی، لیکن خیال کرو اللہ کے گھر میں آتے ہو، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے کے لیے آتے ہو، اللہ کا سب سے محترم بشان حکم پورا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہو، تو مسجد کی شایان شان کپڑے پہن کر مسجد میں آیا کرو۔ یہ رات کی نائٹیاں پہن کر مسجد کے اندر مت آیا کرو، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ بچے کو۔ بچوں کو بھی کیپریاں پہن کر، کچے پہن کر مسجد میں لاتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں اور بوڑھے بھی آ جاتے ہیں۔ بوڑھوں کو پوچھو، کہتے جذبات جوان ہے، مسجد میں آنے کے لیے وہی رات والے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، اور ادھر سے 70 سال کے بعد بھی شادی کرنے کے لیے تیار جوان ابھی، اور ادھر جب مسجد میں آنا تو بنا دو بوڑھا اس کا رات پلو دی برابر ہی دھوئے پلو دی برابر۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ لو جس آدمی کو سوتے ہوئے غسل واجب ہو جاتا ہے،
چاہے وہ 70 سال کا ہو اور چاہے وہ 30 سال کا ہو، اس آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رات کے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آئے نماز پڑھے۔